بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، یا کیا اسے اس بات کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا تھا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قبل اس کے کہ ہم آیت نمبر 36 کے الفاظ کے معانی کا بیان شروع کریں، آیت نمبر 35، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے پس وہ دیکھ رہا ہے اس علم کے ذریعے سے، اس کے بارے میں ایک دو اہم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے۔ یہ جو سوال ہے اَعِندَہُ عِلْمُ الْغَیْب، کیا اس کے پاس علم غیب ہے، سوال یاد رکھیے کہ ہمیشہ پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ظاہری شکل سوال کی ہوتی ہے لیکن مراد پوچھنا نہیں ہوتی، بلکہ مراد تنبیہ کرنا، خبردار کرنا، یا مثلا اس کو اس کام سے روکنا مراد ہوتی۔ سوال کرنے کو عربی زبان میں کہتے ہیں، سوال کرنا بھی کہتے ہیں، خود سوال عربی زبان کا لفظ ہے۔ ایک اور لفظ ہوتا ہے اس کے لیے، اسے کہتے ہیں استفہام۔ استفہام یعنی سمجھنے کی طلب کرنا، کسی بات کو سمجھنے کی، اور اسی لیے انسان سوال پوچھتا ہے۔ یہ اعندہ علم الغیب استفہام ہے، لیکن اس خاص استفہام کو کہتے ہیں استفہام میں انکاری، یعنی انکار کے لیے پوچھا جا رہا ہے، گویا کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہے علم غیب، لہذا یہ حرکت نہ کرو۔ کیا اس کے پاس علم غیب ہے پس وہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی غلط ہے یہ جو سمجھ رہا ہے کہ میرا دوست جس نے مجھے کہا ہے کہ میں بوجھ اٹھا لوں گا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دے، اس کے پاس علم غیب ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے پاس یہ قانون موجود ہے، اس کو پتہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ بات اب پکی ہو گئی ہے، یقینی ہو گئی ہے کہ جو اس کے ساتھی نے اس کو بات کہی ہے وہی ہونے والا ہے، اس کے پاس اس کے لیے علم غیب ہونا چاہیے۔ تو یعنی یہ علم غیب اس کے پاس نہیں ہے، لہٰذا ایسا نہ کرے، اللہ کے حکم کو مانے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو جاری رکھے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مثال کے طور پہ ہم کہیں بیٹھے ہوں، مثلا استاد ہے کلاس میں طالب علموں کو پڑھا رہا ہے اور ایک بچہ بیچ میں سے بار بار شرارتیں کرتا ہے، ایک دفعہ سمجھاتا ہے، دوسری دفعہ سمجھاتا ہے، تیسری دفعہ کہتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ ظاہر کیا ہے؟ سوال ہے، لیکن یہ انکاری ہے، استفہام ہے، انکاری ہے، یعنی باز آ جاؤ، روکنا چاہ رہا ہے۔ یا اس طرح انسان کہتا ہے کہ اپنے کام سے باز نہیں آؤ گے، اپنے کام سے باز نہیں آؤ گے، یہ سوال ہے، لیکن یہ سوال نہیں بلکہ کہا جا رہا ہے کہ باز آ جاؤ۔ تو پس یہ اعندہ علم الغیب استفہام انکاری ہے، اس لفظ کو ذہن نشین کر لیں تاکہ یاد رہے۔ اور یہ استفہام انکاری قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، جہاں پر یہ فرمایا نا کہ شراب اور جوا یہ شیطانی کام ہے، رجس ہیں، نجاست ہیں، ان سے اجتناب کرو، اور پھر فرمایا کہ شیطان چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے تمہارے اندر دشمنیاں اور بغض پیدا کر دے، تو اس کے آخر میں فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم رکنے والے نہیں ہو، یعنی رک جاؤ، منتہون انتہا، کیا اس کی انتہا نہیں کرو گے؟ انتہا سے مراد وہ نہیں ہے جو اردو میں یعنی کہتے ہیں کہ آخری حد کراس کر جانا۔ حل انتم منتہون یعنی بس اسی کو انتہا سمجھو، اسی کو آخری جگہ سمجھو اور رک جاؤ۔ یہ سوال نہیں ہے بلکہ استفہام انکاری ہے، انشاءاللہ یہ آپ کے ذہنوں میں رہے گا۔ اسی طرح یہ جو فرمایا کہ کیا اس کے پاس علم غیب ہے پس وہ دیکھ رہا ہے، تو اس یہاں سے ہم دو چیزیں مراد لے سکتے ہیں کہ یہ علم غیب سے کیا دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے اس نے انفاق کرنا روک دیا۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ
مال اللہ کے راستے میں دینے سے لوگ کیوں رک جاتے ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ جب مال اللہ کے راستے میں دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو یا تو مراد یہ ہے کہ کیا اس کے پاس علم غیب ہے، پس یہ دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے کہ آئندہ میں میرا مال ختم ہو جائے گا، مستقبل میں اگر میں نے اللہ کے راستے میں خرچ جاری رکھا تو میرا مال، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا مال ختم ہو جائے گا۔ کہا کہ تمہارے پاس علم غیب نہیں ہے، کل کیا ہونے والا ہے، اللہ کی طرف سے تمہیں کچھ ملنے والا ہے یا تم سے چھیننے والا ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ اور یا مراد یہ ہو سکتی ہے اعندہ علم الغیب فہو یرا، کہ کیا اس کو، وہ جو میں نے پہلے بھی عرض کی بات، کہ کیا اس کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن جو اس کے دوست نے بات کی ہے وہی ہونے والی ہے کہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دے، میں تیری بات کا ذمہ، اگر اس کا گناہ ہوا تو اس کا ذمہ میں اٹھا لوں گا، قیامت کے دن میں اللہ سے کہوں گا کہ یہ میرا قصور ہے۔ اس کے لیے قرآن آگے ایک بنیادی ترین قاعدہ بیان کرتا ہے جو آگے آ جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری۔ وہ بات یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر انسان جو اس نے کیا ہے اس کا بوجھ بھی اس کو خود اٹھانا پڑے گا۔ آیت نمبر 36 کو ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا حرف ہے ام، حمزہ اور میم۔ یہ حرف دو معانی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اگر اس ام سے پہلے جو بات کی جا رہی تھی وہاں پر استفہام آیا ہو حمزہ کے ذریعے، جیسا کہ آیت نمبر 35 کے شروع میں کیا تھا؟ اعندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس علم غیب ہے پس وہ دیکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے حمزہ آیا ہے استفہام والا۔ اگر ام سے پہلے استفہام والا حمزہ ہو تو یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں یا۔ اب اس کا ترجمہ جیسے آپ نے سنا بھی ہے، اس آیت کا ترجمہ پچھلی آیت سے اگر ہم ملائیں تو کیا ہوگا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے پس وہ دیکھ رہا ہے، یا کیا اسے اس بات کی خبر نہیں پہنچی؟ تو پس ایک معنی ام کا کیا ہے؟ یا۔ اور اس آیت نمبر 36 میں ام بمعنی یا ہے، لیکن بعض اوقات ام بلکہ کے معنی میں آتا ہے۔ ام کس معنی میں آتا ہے؟ بلکہ کے معنی میں، کہ جب کبھی مورد آئے گا تو ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے۔ اور ہو سکتا ہے وہاں بھی حمزہ موجود ہو پہلے، ضروری نہیں ہے کہ حمزہ کے بغیر حمزہ موجود ہو اس سے پہلے، جیسے کہ یہاں مثال دی ہے، اس کے بعد ام آ رہا ہو لیکن اس کا معنی یا نہ ہو بلکہ ہو۔ یا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بھی ام کا معنی ہو سکتا ہے۔ جملے کو دیکھ کر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یا ہے یا بلکہ ہے۔ لم ینبأ، انشاءاللہ اسے آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔